ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ سید علی گیلانی صاحب ہم میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہم نے پڑھا، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی۔ جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کسی بھی بڑے آدمی کے رخصت ہو جانے کے بعد ہم اس کی زندگی کو یاد کرتے ہیں، اس کے سفر کو یاد کرتے ہیں، اس کی کامیابیوں کو یاد کرتے ہیں، اس کی جد و جہد کو یاد کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی کیسے بنا، اس کی جد و جہد کیا تھی، اس کی کامیابیاں کیا تھیں، اس کے سامنے مشکلات کیا تھیں، اور ان مشکلات کو عبور کر کے وہ کس طرح سے اپنا مقام بنا گیا۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان بڑے لوگوں کی زندگیوں سے انسان کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ ان بڑے لوگوں نے کیسے اپنی زندگی میں روشنی کی، ہم اس سے کچھ کرنے لے کر اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جیسے چھوٹے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ چھوٹا موٹا کام، کچھ چھوٹی موٹی کامیابی شاید اس بڑے آدمی کے ذریعے حاصل کر لیں۔ تو سید علی گیلانی صاحب کی رخصت ہو جانے کے بعد بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سید علی گیلانی صاحب کی زندگی کو یاد کر رہے ہوتے، ان کے سفر کو یاد کر رہے ہوتے، ان کی کامیابیوں کو، ان کی جد و جہد کو یاد کر رہے ہوتے، لیکن نریندر مودی کی نام نہاد جمہوریت کا چہرہ مزید کالا ہوا، اور ہم نے دیکھا کیا کہ ایک 90 برس کی عمر سے زائد کے بوڑھے کے لاشے سے بھی نریندر مودی کی جمہوریت ہار گئی، امت شاہ کی جمہوریت ہار گئی۔ 9 لاکھ بھارتی فوجی ایک بوڑھے کے لاشے سے ہار گئے۔ یہ تماشا پوری دنیا نے دیکھا۔ وہ بوڑھا جسے کئی برسوں سے نظر بند کیا ہوا تھا، اور 5 اگست کے اقدام کے بعد اس نظر بندی میں مزید سختی لائی گئی تھی، وہ بوڑھا ایک بار پھر مصیبت بن گیا کہ جب وہ ایک لاش میں بدل گیا تو اور بڑی مصیبت بن گیا۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز اس بوڑھے کی لاش تک اس کے چاہنے والے، جذبہ حریت کے متوالے نہ پہنچ پائیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اور زور لگاتی ہوئی اس کے گھر کے ارد گرد مزید جمع ہو گئی۔ کرفیو لگا دیا گیا، خاردار تار پہلے سے موجود تھے اور بڑھا دیے گئے۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ اس کے گھر تک جانے والے راستے بند کر دیے جائیں۔ پولیس موجود، اور پولیس کے آفیشلز بتا رہے تھے کہ صرف انتہائی قریبی عزیزوں کو ہی شرکت کی اجازت ہوگی۔ اب جبکہ وہاں صبح کا سورج طلوع ہو چکا ہے، میری کچھ بات ہوئی، آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں یوٹیوب پر اس فیملی سے کنیکٹ کر کے مجھ سے کنیکٹ ہوئے جو مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثر مقامات پر، خاص طور پر سری نگر میں، انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند ہے۔ کہیں کسی جگہ اگر کچھ سگنلز کچھ دیر کے لیے ملے بھی ہیں تو وہ جو ہیں وہ کسی حد تک کسی طرح سے رابطے کی وجہ بنے ہیں۔ اور اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا۔ یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے انڈیا ٹوڈے ہے۔ انڈیا ٹوڈے سید علی گیلانی کے رخصت ہو جانے پر ہمیں بتا رہا ہے کشمیری سیپریٹسٹ لیڈر سید علی شاہ گیلانی ڈائز ان سری نگر، اور اس کے بعد خبر، ایک چھوٹی سی خبر یہ بتاتی ہے کہ سید علی گیلانی صاحب 10:35 پر گزر گئے، بیمار تھے حیدر پورہ سری نگر میں، اور 3 بچے ہیں ان کے۔ Residents have claimed there is a security clampdown. Residents claim in Kashmir after news of Gilani's death emerged according to AFP news agency. یہ انڈیا ٹوڈے ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ لوگ آپ کو مقبوضہ وادی کی خبر دیتے تنگ گھاٹیوں میں بھی مل جائیں گے۔ جب یہ لوگ جعلی پولیس مقابلے دکھاتے ہیں اور جعلی مجاہدین پکڑتے ہیں اور جعلی بارود سے بھری گاڑیاں پکڑتے ہیں، تو یہ ان گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، یا آپ کو نظر آئیں گے مقبوضہ کشمیر میں چناروں کے آس پاس ایسے جعلی ڈراموں میں کہ جہاں سے ایک ان کا نام نہاد آتنکی دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اور یہ اس کے بعد ایک درخت کی اوڑ میں سے نکل کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں ہماری پولیس اس کے پیچھے گئی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریزیڈنٹس ہیو کلیمڈ، اور AFP ان کو بتا رہا ہے۔ باقی آپ دیکھیے تو زی نیوز کی خبر میں آپ کو کوئی وہاں کی صورتحال نہیں پتا چلے گی۔ NDTV
آپ کو یہ بتائے گا کہ اس وقت ایک سیکیورٹی سچویشن ہے اور اس سیکیورٹی سچویشن میں ان حالات کو اس وقت اور مشکل بنا دیا گیا ہے مقبوضہ وادی میں رہنے والوں کے لیے۔ اور اب میں آپ کے سامنے کشمیر اردو سروس کی کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی ہیں، نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رات ہی سید علی گیلانی کا جسد خاکی اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ طالبان بھی ذرائع ابلاغ کو اطلاع دینے کی اجازت دیتے ہیں، مگر کشمیر میں قابض بھارتی افواج سے کبھی اس کی توقع نہیں کی گئی۔ یہ کہنا ہے ثنا جمال نامی صحافی کا۔ تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور بھارتی حکومت نے پہلے ہی بتا دیا کہ صرف انتہائی قریبی عزیزوں کو شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ نعرہ جو سید علی گیلانی لگاتے تھے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ نریندر مودی کی جمہوریت کے منہ پر کالک پچ جائے گی، مزید کالک، جب ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہ نعرہ لگائیں گے۔ سید علی گیلانی کے جسد خاکی کے ساتھ یہ نعرہ لگے گا، اس لیے کرفیو ہے۔ سید علی گیلانی کے اور جذبہ حریت کے متوالے گلی گلی سے نکل کر پہنچیں گے۔ وہ 4 کندھے جمع نہیں ہونے دینا چاہتے، یہاں 4 لاکھ کندھے جمع ہوں گے، اس سے زیادہ کندھے جمع ہوں گے جو سید علی گیلانی کے سفر آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سید علی گیلانی کی خبر دنیا کے سامنے اتنی بڑی خبر بن کر نہ آئے، لیکن جس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، نریندر مودی کی نام نہاد جمہوریت کے لیے مصیبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک بزرگ کا لاشا نریندر مودی کی جمہوریت کو شکست فاش مسلسل دے رہا ہے۔ اپنے انتقال کی خبر آ جانے کے بعد سے اس بزرگ کا لاشا، 90 برس کی عمر کے بزرگ کا لاشا اس وقت بھارت کی جمہوریت کو مسلسل شکست دے رہا ہے۔ سید علی گیلانی صاحب پاکستان کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن ریسنٹلی نریندر مودی کے لیے اور مصیبت اس لیے ہوئی کہ سید علی گیلانی نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو تقریر کی اقوام متحدہ میں، اس تقریر کے بعد انہوں نے 12 نومبر 2019 کو عمران خان صاحب کے نام ایک خط لکھا اور مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر وزیر اعظم صاحب کا، عمران خان صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ جس طرح اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پر عمران خان صاحب نے بات کی وہ قابل تعریف ہے، مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں کی قربانیاں اجاگر کرنے پر پاکستانی عوام کا بھی وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو پاکستان کی قیادت کے لیے منتخب کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ان کے انتقال کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال انتہائی بری ہے، اور سید علی گیلانی صاحب جو ہیں ان کے انتقال پر عمران خان صاحب نے اسی لیے جب بات کی تو عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ سید علی گیلانی کے انتقال پر بے حد رنجیدہ ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ مجاہد کشمیر سید علی گیلانی کی رحلت کی اطلاع پا کر بے حد رنجیدہ ہوں کہ عمر بھر اپنے لوگوں اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے محو جدوجہد رہے۔ وہ قابض بھارتی ریاست کے ہاتھوں اسیری اور اذیت کا نشانہ تو بنے مگر پوری طرح ثابت قدم رہے۔ پاکستان میں ہم ان کی باہمت اور بے باک جدوجہد کو سلام پیش کرتے اور ان کے الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں تازہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کا قومی پرچم سرنگوں رہے گا اور ہم سرکاری طور پر ان کی وفات کا سوگ منائیں گے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے سید علی گیلانی صاحب کی وفات پر ٹویٹ کیا گیا۔ عارف الوی صاحب نے ان کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور ان کی جد و جہد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اب ہمارے سامنے ایک تماشا چند لمحوں میں ہوگا اور پھر اس کے بعد بھارت کی نام نہاد جمہوریت کا نوحہ اگلے کچھ دن مسلسل پڑھا جائے گا۔ بھارت جس چیز کو دبانا چاہتا تھا وہ چیز اگلے کچھ دن مسلسل رہے گی، اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی آنے والی نسلیں سید علی گیلانی کا نام لیتی رہیں گی، جذبہ حریت بڑھتا رہے گا، اور وہ دن دور نہیں کہ وہ خواب جو سید علی گیلانی کی آنکھوں میں سجا تھا وہ خواب ان کے چاہنے والے شرمندہ تعبیر کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں۔